آپ حضرات کافی دیر سے سن رہے ہیں، کیا میری باتوں کو بھی آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں آپ تک سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ بھائی سن سن کر کے سن تو نہیں ہو گئے ہیں؟ ایک ہوتا نا سن ہو جانا، تو سن تو نہیں ہوئے ہیں، بیدار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ آئیے ایک بار زوردار انداز میں بیداری کا ثبوت دے اور میرے ساتھ نعرے کا جواب دے سکتے ہیں تو دیں، اس لیے کہ کب تک سوتے رہیں گے آپ حضرات؟ سوتے رہے آپ کی مسجدیں چلی گئی، سوتے رہے آپ کے عیدگاہ چلے گئے، سوتے رہے آپ کی قبرستان چلی گئی، سوتے رہے وقف بل پاس ہو گیا، کب تک سوتے رہیں گے؟ آؤ میرے ساتھ بیدار ہو جاؤ اور نعرے کا جواب کم از کم دے کر کے زندہ دلی کا ثبوت پیش کرو۔ نعرہ تکبیر! ارے آج ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو کب ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وقف بل پاس ہو گیا، زبان خاموش تھی، لیکن اتنا تو سنو کہ وقف بل پیش ہونے کے بعد آپ خاموش تھے، لیکن میں نے کہا کہ آج اسی کی نسبت سے کم از کم ہاتھوں کو اٹھا کر تو بیدار ہو جاؤ اور رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو، یا رسول اللہ ہم لوگ ابھی بیدار ہیں، گردن کٹا سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پر نہیں آنچ آنے دیں گے۔ آؤ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، اور سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و خیار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشپنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے، پڑھیں باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں مولانا عالمگیر صاحب نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے پیارے، میں نے جو عرض کیا ہے آپ نہیں سمجھیں گے، آؤ ایک جھلک میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، سرکار اعلیٰ حضرت نے جو اشعار پیش کیا ہے، اس سے اگر ہم اور آپ غور کریں تو میرے رسول ہمارے ماں باپ سے زیادہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ آؤ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لے جاتے. جب حجرہ عائشہ میں تشریف لے جاتے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کے گناہیں، ہم جیسے پاپیوں کی پاپ ان کو یا ستانے لگی. ایک طرف جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، ایک طرف اپنی امت کی گنہگار امتیوں کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کو جب جہنم کی یاد آتی ہے، میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہیں پہ رکو، میں بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے نوجوان اور ہم اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں دنیاوی دلدل میں کہ آج ہمارا لباس دیکھو تو غیروں کے جیسا نظر آ رہا ہے. آج ہمارا چہرہ دیکھو تو غیروں کے طرح نظر آ رہا ہے. آج ہمارا چلنا پھرنا دیکھو تو غیروں کے طرح نظر آ رہا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو غیروں کے طرح نظر آ رہا ہے. اے لوگوں، آپ کس کی زندگی کو فالو کر رہے ہو؟ اگر فالو ہی کرنا ہے، نقش قدم پہ چلنا ہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلو، آمنہ کے لال کے نقش قدم پر چلو. اگر کسی کی زندگی کو دیکھنا ہی ہے، مدینے والے آقا کی زندگی کو دیکھو، ان کے بچپنے کو دیکھو، ان کی جوانی کو دیکھو، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، ان کے کھانے پینے کو دیکھو. اے لوگوں سنو سنو، اگر دنیا دار کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارو گے تو دنیا تجھے ذلیل و خوار کرے گی. اگر احمد مختار کی زندگی کو دیکھ کر اگر زندگی کو اپنی زندگی میں فالو کرو گے تو احمد مختار کے جس راستے سے چلو گے لوگ غدار نہیں بلکہ وفادار کہتے ہوئے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو تو صحیح، کوئی آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہیرو کی ایکٹنگ کر رہا ہوں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں آوارہ انسان کے لباس کو اپنا رہا ہوں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کچہری ٹولہ بھاٹا باری کے رہنے والے ہو، لیکن جس کی زندگی کو فالو کر رہے ہو، جس کے نقش قدم پر چل رہے ہو، کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھاٹا باری کی سرزمین پر میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے، میرے لباس کو اپنا رہا ہے، میری زندگی کو اپنا رہا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے ہم جیسے غلاموں کے لیے کس قدر رویا کرتے تھے، کس قدر آنسو بہایا کرتے تھے. گناہ ہم کرے، مصطفیٰ جان رحمت آنسو بہا رہے ہیں. خطا ہم کرے، مصطفیٰ جان رحمت دعائیں مغفرت کرے. اے لوگوں سنو سنو، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ مدینے کی گلیوں سے میرے مصطفیٰ گزر گئے. 3 دن ہو گیا، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا کہ آخرکار مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے پیغمبر کہاں چلے گئے ہیں. صحابہ اکرام مچل جاتے ہیں اور مچل کر اکٹھا ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ارے آج سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کی دیدار کرتے تھے، لیکن آج 3 دن ہو گیا ہے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کہیں کفار و مشرکین میرے نبی کو تکلیف تو نہ پہنچائے ہو. اے سنی مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ عاشق رسول تھے، وہ عاشق نبی تھے، مصطفیٰ کے مستانے تھے، مصطفیٰ کے دیوانے تھے. مچل اٹھے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گا، نبی کو تلاش کیا جائے، مصطفیٰ کو ڈھونڈا جائے. اب مصطفیٰ کو ڈھونڈے تو کیسے ڈھونڈے؟ کسی آلے کے ذریعے ڈھونڈے یا کسی مشین کے ذریعے ڈھونڈے یا کسی انسان کے ذریعے ڈھونڈے. عاشق رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں لوگوں سنو سنو، میرے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہکتا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت نے جب اسی مہک کو دیکھا، بریلی کی دھرتی سے مسکرا کر
عاشق رسول ہیں، وہ عاشق نبی ہے، مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، گلی کوچے کو سونگنا شروع کرتے ہیں، نبوت کی خوشبو اور تیز آنے لگتی ہے، آپ مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں، مدینے سے باہر پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہ صحابہ کرام سونگتے سونگتے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اب نبی کی خوشبو اور تیز ہونے لگتی ہے، لیکن کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ کہیں کفار و مشرکین میرے نبی پہ حملہ نہ کیے ہو، تکلیف نہ پہنچائے ہو۔ جب پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، انصاری کے باغ کا رخ کرتے ہیں، تو نبوت کی خوشبو اور تیز ہونے لگتی ہے۔ انصاری کے باغ کے قریب جب پہنچتے ہیں، معلوم ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ اسی باغ میں جلوہ فرما ہے، میرے نبی اسی باغ کے اندر موجود۔ یہ رسول آگے بڑھتے ہیں، انصاری کے باغ کو چاروں طرف سے گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں، دیوار کھڑی تھی، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا، جس نالے سے پانی آ رہا تھا وہ صحابی رسول اسی سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ قربان جاؤ مسلمانوں اپنے نبی کی محبت پر، مچل جاؤ مسلمانوں اپنے رسول کی محبت پر۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے دنیا والوں سنو، جب میں نے انصاری کے باغ کے اندر داخل ہوا تو میں اس حال میں اپنے نبی کو دیکھا کہ میرے نبی سر کو سجدے میں رکھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ زمین تر ہو گئی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اور زمین تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ جب اسی آنسوؤں کو سرکار اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھوک بھی ستا رہی ہوگی، لیکن میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ حضرات صبر سے بیٹھے۔ میں بہت دور سے آیا ہوں اور بار بار ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن دو چار بات کام کی بات میں کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اے لوگوں سنو، آج کے حالات پر اگر نظر ڈالو تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کون فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے۔ وہ خدا جو ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ رب فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں، اگر اسی آیت کریمہ کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، ہمارے مکان اور دکان کو جلایا نہیں جائے گا، جگہ جگہ پہ ہمیں مارا نہیں جائے گا۔ اے لوگوں دیکھو دیکھو، آج وجہ جو بن رہی ہے کہ آج ہمارے پاس صرف طاقت نہیں ہے، بلکہ طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ علم کی دولت اگر ہوتی، آپ کے ہاتھوں میں تلوار کی جگہ قلم دے دیا جائے، آپ کے ہاتھوں میں بموں کی جگہ قلم دے دیا جائے، تو قسم خدا کے اے مسلمانوں، بم سے کہیں زیادہ قلم کے نوک میں طاقت ہے، تلوار سے کہیں زیادہ قلم کے نوک میں طاقت ہے، لیکن ہم نے کبھی سمجھا نہیں، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج گلی کوچے میں ہمارے نوجوان گھومتے ٹہلتے نظر آ رہے ہیں، نہ ہی مدرسے کو جانے کو تیار ہے، نہ ہی اسکول کالج جانے کو تیار ہے۔ اے لوگوں، آج گنتی کر لو، آج کشن گنج کی سرزمین میں 60% سے زیادہ
مسلمان ہیں، لیکن یہ بتا دیجئے ہمارا کون سا لڑکا ڈی ایم بنا ہے؟ آج ہمارا کون سا لڑکا آئی ایس پی سی ایس پاس کر کے اونچی ڈگریوں کو حاصل کر کے اونچی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے؟ اے لوگوں، آپ یہ کہو گے پڑھ لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں نوکری تو نہیں ملتی ہے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں، صرف آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ تھوڑی دیر میری بات سن لیجئے، آپ حضرات سنیے، تھوڑی دیر کام کی بات سن لیجئے، اس کے بعد کھانا کھائیے گا، اپنے گھر کو چلے جائیے۔ اے لوگوں، آج غریبی کی جو رونا رو رہے ہو، یہ ہے کہ ہم غریب ہیں، اپنے بچوں کو آئی ایس پی سی ایس نہیں بنا سکتے، یہ جھوٹی کہانی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے پڑھاؤ تو صحیح۔ اسی ہندوستان کا ایک نوجوان، ایک غریب گھر کا بیٹا، اے پی جے عبد الکلام کو کون نہیں جانتا؟ اے پی جے عبد الکلام کو سب جانتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ انہیں سلام کرتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ انہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو۔ اے پی جے عبد الکلام کون تھے؟ ایک مچھوارے کا لڑکا تھا، اس کا باپ مچھلی بیچتا تھا، لیکن اب اے پی جے عبد الکلام جب پڑھنے لگتے ہیں، غریبی کی وجہ سے بہنوں نے کہا کہ ہم اپنے زیورات کو بیچ دیں گے، لیکن اے بھائی تمہاری پڑھائی میں بریک نہیں لگائیں گے، تم کو پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اے لوگوں، اے پی جے عبد الکلام کی بہنوں نے اپنے خواہشات کو ختم کر دی ہے اور زیورات کو بیچنے کے بعد اپنے بھائی کی پڑھائی میں لگا دیتی ہے۔ جب بھائی ان پیسوں سے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے ہیں، وہ پیسہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا کرتے؟ اے پی جے عبد الکلام ٹھان لیا کہ مجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا شروع کیا اور صبح کو اٹھتا تھا، سویرے اٹھ کر پیپر بیچتا تھا، پیپر بیچ کر اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ایک غریب گھر کا بیٹا جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان تھا، غریب گھر کا بیٹا تھا، لیکن جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی کرسی آواز دیتی ہے، اے پی جے عبد الکلام اب تو ایک گھر کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا بیٹا ہے، اور تیرے لیے صدر جمہوریہ کی کرسی تجھے آواز دے رہی ہے، اور اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ اے پی جے عبد الکلام اپنے گھر کو چھوڑ کر ہندوستان کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر تعلیم حاصل کرنے والا لڑکا غریب کیوں نہ ہو، اگر تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی کرسی پہ وہ بیٹھ کر حکومت کر سکتا ہے۔ اے پی جے عبد الکلام نے کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ یہ رونا مت رونا کہ ہم غریب ہیں، یہ رونا مت رونا کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے، اگر تیرے قلم میں طاقت ہے تو بن جاؤ ڈی ایم، تجھے کون روکتا ہے؟ تیرے قلم میں طاقت ہے، پاس کر لو آئی ایس پی سی ایس کا امتحان، پاس کر لو، کون تجھے روکتا ہے؟ آپ کے قلم میں طاقت ہے تو اگر آپ نیٹ کا ایگزام پاس کر لو، کون تجھے روکتا ہے؟ لیکن اے سنی غیر مسلمانوں، میری باتوں کا برا نہ ماننا، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو غریبوں کے گلے کو دبانے کے لیے طاقت ہے، ہماری زبان پہ طاقت ہے تو مظلوموں کو ستانے کے لیے طاقت ہے، اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دولت ہے۔ ایسی دولت پہ لعنت ہو، ایسی طاقت پہ لعنت ہو، ایسی زبان دراسی پہ لعنت ہو جو غریبوں کی حمایت نہ کر سکے، جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دلا سکے، جو اپنے اسلام کے خاطر اپنے آواز کو بلند نہ کر سکے، ایسی طاقت، ایسی شہرت، ایسی ہمت پہ لعنت ہو۔ اے لوگوں، ایک ہو جاؤ، اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم یافتہ بناؤ۔ آپ یہ کہو گے، آج اگر بات آ جاتی ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے، اے لوگوں، اگر آج سے 10 سال کے بعد دیکھیے گا، اگر جو یہی رویہ رہ گیا تو 10 سال بعد آپ کی مسجد میں اذان دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج
ہم اور آپ اپنے بچوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے. آج اگر ہمارا بھتیجا پڑھ رہا ہے, وہ اگر آگے بڑھ رہا ہے تو ہم جلن رکھتے نہیں. پیارے, آپ اس کے باپ سے اگر دشمنی ہے تو اس سے نبھاؤ, لیکن اگر تیرا بھتیجا آگے بڑھ رہا ہے تو ان کی انگلی پکڑ کر آگے بڑھاؤ. قسم خدا کی رب بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے, آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گا. لیکن اے لوگوں, آج ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں ایک سوال کر دوں, آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں نا؟ تو مسلمان ہے تو آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ بول دیجیے. کیا بولیں گے؟ کوئی ثبوت پیش کر دیجئے. نہیں کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی جب بات آ گئی ہے تو میں بڑھا دینا چاہتا ہوں, آج سے 1400 سال پہلے ایسے ہی لوگوں نے اسلام پر حملہ کیا تھا. لوگوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو, خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟ لوگوں کے زبان پہ, لوگوں کے منہ پہ بات نہیں تھی, بلکہ یہ سنو, مسلمانوں پر جب حملہ کیا تھا, اسلام پہ حملہ کیا تھا, یہ کہا تھا کہ خدا ہے تو کہاں ہے دکھاؤ. یہ کہا تھا کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو خدا کدھر رہتا ہے. اے لوگوں, یہ سوال بہت بڑا تھا, لیکن اچھے لوگوں کو پسینہ آ رہا تھا. ایسے وقت میں کوئی کام نہیں آیا تھا. ایک ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا بچہ وہی آگے بڑھتا ہے, ان دہریوں کا جواب دے کر کے ان کے منہ کو بند کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے جلدی کریے, آپ لوگ جائیے, یا تھوڑی دیر بہت کام کی باتیں ہو رہی ہے, تھوڑی دیر رک جائیے. پڑھیے درود پاک, اللہم صلی علی معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے پیارے دیکھو, ادھر توجہ چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ لوگ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اللہ مسلمانوں, وہ دہریہ نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں سنو, تم خدا کو ایک مانتے ہو, خدا کہاں ہے, کس طرح ہے, کس جگہ پہ ہے, یہ بتا دیجئے. دہریہ نے اعلان کیا تھا, اے مسلمانوں, خدا سے پہلے کون تھا اور تیرا خدا ابھی کیا کر رہا ہے. یہ 3 سوال تھا, لیکن اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ دہریہ کرسی پر بیٹھ کر اعلان کر رہا تھا. اچھی ٹوپی والے, اچھی داڑھی والے نیچے بیٹھ کر ان کی گفتگو کو سن رہا تھا. لیکن بیچارے کیا کرتے, نہ قرآن کا تعلیم, قرآن کا علم حاصل کیا تھا, نہ شریعت مصطفیٰ کو پڑھا تھا. ہاں, صرف کلمہ پڑھ کر نمازی بن گیا تھا, وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تھا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, لیکن جب مسلمانوں کی بھیڑ تھی, ایک ننھا سا بچہ اپنے سینے سے قرآن کو لگا کر کے آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے, اس بھیڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے لوگوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا اے بچہ, تو پڑھنے کے لیے گیا تھا, پڑھ کر تو گھر چلا جا, تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے, جو بچہ حدیث مصطفیٰ کو پڑھتا ہے, اسلام پر آج آ جائے, وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے. وہ بچہ کہنے لگا, نہیں, میں اپنے ماتے کے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, ایک دہریہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, مسلمان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, مقدس داڑھی والے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے. اتنا کہنا تھا, وہ بچہ آگے بڑھتا ہے اور جا کر کے سوال کرنے لگا کہ اے دہریہ, تو کیا آتنک مچا کر کے رکھا ہے. کہا کہ میں آتنک نہیں مچایا ہوں, میرا 3 سوال ہے, اگر میرے تینوں سوالوں کا جواب دے دیتے ہو تو میں بھی تیرے دھرم کو قبول کر لوں گا, یا نہیں تو پھر تم لوگ میرے مذہب کو مان لو. اللہ اکبر مسلمانوں, وہ ننھا سا بچہ تھا, چھوٹا سا لڑکا تھا, اعلان کر دیتا ہے کہ اے دہریہ سنو, تیرا کون سا سوال ہے, میں دینے کے لیے آگے بڑھتا ہوں. مجھ سے سوال کرو, جو بھی سوال کرنا ہے تم مجھ سے سوال کرو. دہریہ نے کہا تو میرا جواب دے گا, تیرے باپ دادا تو نیچے بیٹھ کر آہا کر رہے ہیں, وہ تو جواب نہیں دے پا رہے ہیں, تم کہاں سے جواب دو گے. وہ کہنے لگا سنو, میں عاشق رسول ہوں, عاشق مصطفیٰ ہوں, میں قرآن میں پڑھتا ہوں, حدیث میں پڑھتا ہوں, میں تجھے تیرے سوال کا جواب
جواب دوں گا، لیکن میرے بھی شرائط ہیں، اس کو منظور کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، تیرے شرط کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دہریہ نے کہا میں تیرے شرط کو قبول کرتا ہوں، تم بتاؤ کون سے شرائط ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ سنو، سب سے پہلے تم کرسی سے نیچے اترو اور میں اس کرسی پہ بیٹھوں گا، تب جا کر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ دہریہ نے کہا کہ اے بچہ یہ کون سی بات ہوئی، میں سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ بچے نے کہا سنو، کرسی پہ وہی بیٹھتا ہے جو سوال کا جواب دیتا ہے، کرسی پہ وہی بیٹھتا ہے جو ٹیچر ہوتا ہے، کرسی پہ وہی بیٹھتا ہے جو استاذ ہوتا ہے، کرسی پہ وہی بیٹھتا ہے جو اس سوال کا جواب حل کر سکتا ہے، اور جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کی جگہ نیچے ہوتی ہے اور ٹیچر کی جگہ اوپر ہوتی ہے، لہذا جو سوال کا جواب دے گا وہ ٹیچر رہے گا، اور جو سوال کرے گا وہ اسٹوڈنٹ رہے گا۔ ٹیچر اوپر بیٹھتا ہے، اسٹوڈنٹ نیچے بیٹھتا ہے، لہذا تم نیچے اترو، میں کرسی پہ بیٹھوں گا، تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، دہریہ مجبوراً نیچے آ گیا، وہ ننھا سا بچہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ باپ داداؤں نے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، ایک ننھا سا بچہ کرسی پہ بیٹھ گیا ہے۔ قسم خدا کی ان مسلمانوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرہ کھل اٹھا، بچوں کو دعاؤں سے نوازنے لگے، لیکن اتنے ہی پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ وہ بچہ کہنے لگا اے دہریہ بتاؤ تیرا سوال کیا ہے؟ دہریہ نے کہا کہ سنو، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تیرا خدا ہے تو تیرا خدا ابھی کیا کر رہا ہے؟ بچے نے مچل کر جواب دیا کہ اے دہریہ سنو، میرا خدا ابھی یہی کر رہا ہے کہ تم جیسے مردود کو کرسی سے اتار کر نیچے بٹھا رہا ہے، اور مجھ جیسے ناچیز کو نیچے سے اٹھا کر کرسی پہ بٹھا رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کرسی پہ بٹھا رہا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، ایک سوال کا جواب حل ہو گیا۔ اب دہریہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا، کہنے لگا یہ سوال تو بڑا آسان تھا، تو نے دے دیا، لیکن دو سوال ابھی باقی ہے، وہ دو سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہو۔ کہنے لگا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں تیرا استاذ ہوں، میں تیرے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ دہریہ نے کہا بتاؤ تیرا اگر خدا ہے تو کہاں ہے؟ بتاؤ دکھاؤ کہاں ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ جا ایک موم بتی خرید کر کے لا۔ وہ دہریہ کہنے لگا کہ موم بتی کا تعلق اس سے کیسے ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا میں تیرا استاذ ہوں، میں جو حکم دیتا ہوں اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ دہریہ مجبوراً گیا، ایک موم بتی کو خرید کر کے لایا۔ لانے کے بعد بچے نے کہا اے دہریہ اس موم بتی کو جلاؤ۔ دہریہ مجبور ہو کر کے اس موم بتی کو جلاتا ہے۔ جلانے کے بعد کہا اے دہریہ سنو، تیرا سوال کیا ہے؟ دہریہ نے کہا اے بچہ میرا سوال یہ ہے کہ تیرا رب ہے تو کہاں ہے؟ تیرا خدا ہے تو کہاں ہے؟ مجھے دکھا دے۔ وہ بچہ سوال کا جواب دے رہا ہے، اے دہریہ یہ بتاؤ یہ نور یہ کیا جل رہا ہے؟ کہا کہ یہ نور جل رہا ہے، یہ نور ہے، یہ آگ ہے۔ تو کہنے لگے آگ کا کس طرف ہے؟ اس کی شعاع کدھر ہے؟ اس کی روشنی کدھر ہے؟ دہریہ کہنے لگا اے بچہ تو جاہل ہے کیا؟ نور کا کوئی سمت نہیں ہوتا، کوئی جہت نہیں ہوتا، بلکہ چاروں طرف نور پھیلتا ہے۔ جب چاروں طرف نور پھیلتا ہے، چاروں طرف موجود رہتا ہے، تو بچہ کہنے لگا اے دہریہ سنو، اس مجازی نور کا یہ عالم ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، کوئی ایک سمت متعین نہیں۔ تو میرا رب نور نالا نور ہے، تو اس کے لیے کیسے سمت اور جگہ متعین ہے؟ بلکہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اللہ
مسلمانوں جب 2 سوالوں کا جواب دے دیا وہ دہریہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا، کہنے لگا کہ تیسرا سوال ابھی باقی ہے، اس کا تو جواب نہیں دے سکتے ہو۔ بچہ مسکرایا، کہنے لگا کہ میں نے تو 2 سوال کا جواب دے دیا، وہ بھی تیسرا سوال کا جواب بھی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ دہریہ سے پوچھا کہ وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ دہریہ مچل کر کہنے لگا، اے بچہ تو کہتا ہے خدا ایک ہے، رب ایک ہے، تو یہ بتاؤ اس ایک سے پہلے کیا ہے؟ رب سے پہلے کیا تھا؟ خدا سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اللہ مسلمانوں۔ بچہ کہنے لگا کہ اے دہریہ تجھے گنتی آتی ہے؟ دہریہ نے کہا میں بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ بچے نے کہا کہ تو پڑھا لکھا جاہل نظر آ رہا ہے، یہ بتا تجھے گنتی آتی ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں مجھے گنتی تو آتی ہے۔ کہا اچھا گنتی آتی ہے تو 1 سے 10 تک گنتی کرو۔ دہریہ کہنے لگا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ اللہ مسلمانوں ذرا غور کرو تو صحیح، رب جسے ذلیل کرتا ہے ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اس سے پہلے نمرود آیا تھا، 300 سال تک بیمار نہیں پڑا تھا، خود کو خدا کہہ رہا تھا، خود کو سجدہ کروا رہا تھا، خود کو اپنا مالک کہہ رہا تھا، لیکن جب رب ذلیل کرنا چاہا، جس کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس فوج تھی، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس کرسی تھی، لیکن رب جب ذلیل کرنا چاہا ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو موت کا گھاٹ اتار دیا۔ رب نے یہ ذلیل کیا۔ اے لوگوں سنو، جب رب ذلیل کرتا ہے تو چھوٹے بچے سے بھی ذلیل کر دیتا ہے، کرواتا ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ دہریہ کہنے لگا مجھے گنتی تو آتی ہے، گننا شروع کیا، کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بچے نے کہا بس۔ اب کہنے لگا الٹی گنتی گنو، اب تیری بھی الٹی گنتی آ گئی ہے۔ کہنے لگا مجھے الٹی بھی آتی ہے۔ کہا پڑھو، کہا 10 کے بعد 10 سے پہلے 9، 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 7 سے پہلے 6، 6 سے پہلے 5۔ بچے نے کہا اور پڑھتے چلے جاؤ۔ کہا 5 سے پہلے 4 ہے، 4 سے پہلے 3 ہے، 3 سے پہلے 2 ہے، 2 سے پہلے 1 ہے۔ بچے نے کہا اور پڑھو، آگے بڑھو۔ دہریہ نے کہا اے بچہ تو پاگل ہو گیا ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، 1 سے پہلے 0 ہوتا ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، 1 سے پہلے 0 ہوتا ہے۔ 0 کا مطلب کچھ نہیں، 0 کا مطلب کچھ نہیں، 0 تنہا رہتا ہے تو کچھ نہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، بچہ مچل کر کہنے لگا اے نادان سنو، جب دنیاوی 1 سے پہلے کچھ نہیں، میرا رب تو قل هو اللہ احد ہے، اس رب سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو قل هو اللہ احد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان تینوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں، وہ بچہ جانتے ہو کسی کالج میں پڑھنے والا نہیں تھا، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن وہ بچہ تھا عاشق رسول تھا، وہ بچہ تھا مصطفیٰ کا دیوانہ تھا، وہ بچہ تھا قرآن پڑھنے والا تھا، وہ بچہ حدیث مصطفیٰ پڑھنے والا تھا۔ اسی بچے کو دنیا آگے چل کر امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ چاہے اسے ڈاکٹر بناؤ، چاہے انجینئر بناؤ، چاہے کچھ بھی بناؤ، آپ اسکول کالج میں کہیں بھی پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے قرآن ضرور پڑھانا۔ اگر مر جاؤ گے تو تیرے قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کی بخشش کی دعائیں کون کرے گا؟ آپ کی مغفرت کی دعائیں کون مانگے گا؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اس لیے کہ جو بچہ قرآن پڑھے گا وہ جانتا ہوگا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب فرماتا ہے ماں باپ کا مقام یہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں، بہنوں کے حقوق یہ ہیں۔ جب آپ کا بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا تب جا کر کے یہ جانے گا کہ ہاں یہ
مقام کو سمجھے گا، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کرے گا۔ جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھنا، بلکہ دنیا کے اندر لوگ حافظ قرآن کی قدر کرے یا نہ کرے، عالم دین کی قدر کرے یا نہ کرے، آج تو ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو نہیں مولانا کو مارنے کے لیے کہہ دیا جائے تو آستین جلدی سے سمیٹ لیتے ہیں، اور اگر مولانا کے علاوہ ایک کسی غیر کو اگر کہہ دیا جائے کہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی انگلی کو کاٹ لو، تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے لیے ان کے خلاف زبان میں بولی نہیں ہے، منہ میں زبان نہیں ہے کہ اس کے خلاف دو لفظ بول سکے۔ ہاں، اگر علم دین حاصل کرنے والوں کی ٹوپی اتارنا پڑے، پگڑی کو اچھالنا پڑے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن گستاخ نبی، گستاخ رسول، گستاخ دین، گستاخ اہل شریعت کو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ان کے پاس نہ جملے ہیں، نہ ان کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، ان کا ادب کرو یا نہ کرو، ان کی قدر کرو یا نہ کرو، لیکن رب فرماتا ہے جو حافظ قرآن بن جاتا ہے، جو عالم دین بن جاتا ہے، ابھی حافظ قرآن بنا بھی نہیں ہے، عالم دین بنا بھی نہیں ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے، اپنے سینے سے قرآن کو لگا کر صبح اٹھتا ہے، مکتب کے طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا عالمگیر صاحب نے جو مکتب چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، اس مدرسے میں داخل ہو گیا، ہونے کے بعد جب گھنٹی لگتی ہے، بچے قرآن کو سمیٹا، اپنے سینے سے لگایا، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں کچہری ٹولہ آنے کے لیے کئی گاؤں کو پار کر کے آنا پڑتا ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ذرا پوچھ لیجئے کہ جب وہ بچہ جس گاؤں میں قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے، رب فرماتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گاؤں میں قدم رکھنے کی وجہ سے اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب الہی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 40 دن کے لیے عذاب الہی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، جن کا بیٹا عالم دین بن گیا، جن کا بیٹا قاری قرآن بن گیا، جن کا بیٹا مفتی بن گیا، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، ان کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ جاتے جاتے اتنا کہوں گا، جب ایک حافظ قرآن اپنے باپ کے قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا، اے مولا میں نے سورہ یاسین پڑھا ہے، اے مولا میں نے سورہ طٰہٰ پڑھا ہے، اے مولا میں نے سورہ رحمان پڑھا ہے، اے مولا میں نے تیسرے چوتھے پارے کو پڑھا ہے، ایک اللہ الف لام سے لے کر والناس تک میں نے پڑھا ہے، اے مولا میں نے جو کچھ بھی تیرے قرآن کو پڑھا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب میرے والدین کے ارواح پاک پر پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما۔ رب فرماتا ہے، اے میرے بندو سنو، اے میرے فرشتوں سنو، ارے جو مردہ جس پر تم عذاب نازل کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، وہ اس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے